آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا، دونوں بازو اور قد میں گوشت پر تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ الغرض آپ کا جسم اطہر اور چہرہ انور تمام ظاہری اور باطنی محاسن سے مزین تھا، سوائے مسکرانے کے کبھی بھی آپ کھلکھلا کر نہیں ہنسے تھے۔ حدیث میں ہے کہ صورت اور سیرت میں آپ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی آپ کی گھنی تھی، آپ اسے بالکل کترواتے نہیں تھے، البتہ مونچھیں کترواتے تھے، مگر گاہ بگاہ جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذاللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سنت ہے۔ ارجاؤں میں آج بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی داڑھی موجود ہے، اور علماء یہود اور نصارہ جن کو پادری کہتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نیچی داڑھی رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ مذہبی گروہ میں داڑھی کا ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے۔ عرب میں جو لوگ ملت ابراہیمی متبع تھے وہ داڑھی رکھتے تھے، ورنہ اکثر مشرکین داڑھی منڈواتے تھے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو اور ان کی طرح داڑھی مت منڈواؤ، انبیاء کرام کی سنت کے مطابق مونچھیں کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور مشرکین کے تشبہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور انبیاء و مرسلین کی حیت اور شکل اختیار کرو۔ برگزیدہ بندوں میں حیت اور شکل بھی پسندیدہ ہوتی ہے، اور مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت میں غضب اور ضلال کا اندیشہ ہے۔ غرض یہ کہ داڑھی کل انبیاء و مرسلین اور تمام صحابہ و تابعین اور تمام علماء و ربانیین کی سنت مستمرہ ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور شعائر اسلام کی الاعلان بے حرمتی ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس لیے داڑھی کا مذاق اڑانا تمام انبیاء و مرسلین کی استہزاء اور تمسخر ہے، اور تمام شریعتوں کے ایک مسلمہ حکم کی توہین ہے، اور تمام صحابہ و تابعین اور 14 صدیوں کے تمام علماء، صلحاء، اولیاء اور سلاطین اسلام کی تحمیق اور تجہیل ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانے والے یہ نہیں سمجھتے کہ 50 سال قبل ان کے سلسلہ نسب کے تمام آباء و اجداد داڑھی رکھتے تھے۔ کیا اس مسخرہ کے نزدیک اس کے تمام آباء و اجداد حماقت کا سائن بورڈ لگائے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو عقل دے، آمین۔